اور محفل میں شریک تمام مجلس کے دیوانے، ہمیں یقیناً ایک جگہ بیٹھ کر کے بڑی خوشی ہو رہی ہے۔ چونکہ وقت کم ہے، صرف 1 منٹ میں اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں کہ تلواروں کے سائے میں اتہاس ہمارا بنتا ہے، تلواروں کے سائے میں اتہاس ہمارا بنتا ہے، جس اور جوانی چلتی ہے اس اور زمانہ چلتا ہے۔ یہ پورے پروگرام کا نچوڑ اسی شعر میں ہے کہ آج ہمیں کس اور جانا ہے۔ ایک طرف بڑھاپا ہے اور ایک طرف کیا ہے؟ نوجوانی ہے، ایک طرف جوانی ہے۔ اب ہم کو فیصلہ کرنا ہے کہ ہم جوان ہونے کا ثبوت دیں گے یا اپنے بڑھاپے کا ثبوت دیں گے۔ اس لیے میں تمام لوگوں سے گزارش کرتا ہوں، جس طرح سے تن من دھن کے ساتھ ہم لوگوں نے 2020 میں جناب اختر الایمان صاحب کو کامیاب بنایا تھا، انشاءاللہ اسی آن بان شان اور تن من دھن کی بازی لگا کر کے 2025 میں بھی انشاءاللہ ہم لوگ جناب اختر الایمان صاحب کو کامیاب کر کے مجلس کو بہار کے کونے کونے اور چپے چپے میں انشاءاللہ مجلس کو مضبوط کریں گے۔ اور ایک بات میں یہ کہہ دوں، یہ جو ہے ہم لوگوں کی آن بان شان کی لڑائی ہے۔ یقین مانیے اس الیکشن میں اگر مجلس کو نقصان ہوتا ہے، اگر اس الیکشن میں مجلس کو نقصان ہوتا ہے تو یقین مانیے ہم لوگ ترس جائیں گے کہ اویسی صاحب پھر آ کر کے بہار کا رخ کریں، لیکن وہ وقت بہت دور چلا جائے گا ہمارے ہاتھ سے۔ اس لیے کوئی بھول نہ کریں، ہم جو ہے اپنے دل میں کوئی افواہ نہ اڑائیں، بلکہ مضبوطی کے ساتھ انشاءاللہ ہم لوگ مجلس کو کامیاب کریں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے ہیں۔ معزز سامعین کرام، امور بیسا کے نوجوان، آج ہم لوگ جو یہاں جمع ہوئے ہیں یہ کاریہ کرتا میٹنگ ہے، ہمیں اپنی بات رکھنی ہے، مختصر سا وقت ہے۔ ہم جھواری پنچایت سے آپ کے درمیان تشریف لائے ہوئے ہیں، آپ کو ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، انشاءاللہ العزیز جھواری اور ادھانگ پنچایت کے لوگ اس مرتبہ یہ ٹھانا ہے ہمیں اب کی بار پھر اختر الایمان صاحب کو لانا ہے۔ اور آپ کو میں یہ بتا دوں، امور اور بیسا کے ٹاپ 10 میں اگر کسی پنچایت کا نام آئے گا وہ جھواری اور ادھانگ پنچایت کا نام رہے گا انشاءاللہ العزیز۔ آپ لوگ یہ کہتے ہوئے سنے بھی ہوں گے، بہت سارے لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ جھواری پنچایت کے آدھے سے زائد لوگ اب ووٹ کرنے کے لیے نہیں جا رہے ہیں۔ ہم آپ کو یہ دعوے کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، جو لوگ یہ بولتے ہیں آپ سرچ بھی جا کر کے کر سکتے ہیں، گاؤں گاؤں اور محلے میں جا کے پوچھ سکتے ہیں کہ کن کو ووٹ کرنے والے ہیں۔ ہم لوگوں نے 35 سال بھی جھیلا ہے اور 13 سال بھی جھیلا ہے اور 5 سالہ نوجوان کو بھی دیکھا ہے، اور ہم لوگوں کی نظر میں ایک ہی بات ہے، اگر ہمارے درمیان ابھی بہت سارے کینڈیڈیٹ ہیں، اگر ان میں موازنہ کیا جائے، اگر کسی کو اتار چڑھاؤ پر لایا جائے، اختر الایمان جیسا کوئی امیدوار نہیں آ سکتا ہے۔ اور میں سیمانچل ہی کی بات نہیں کر رہا ہوں، پورے بہار میں بھائی جو بھائی جا رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ کا پروگرام ختم ہو گیا کیا؟ آپ سے گزارش ہے بھائی آپ سامنے بیٹھے، یہ جو آپ لوگ کھڑے ہیں، ارے ہمارے پارٹی کے ایک ہی شخص ابھی کھڑے ہیں، اس لیے آپ لوگوں کو کہنا ہے کہ آپ لوگ سامنے بیٹھے، بیٹھ جائیں بھائی، نوجوان ساتھی بیٹھ جائیں، آپ لوگ سامنے بیٹھے۔ اور ہمارے میڈیا کے ساتھی اگر باہر انٹرویو لے رہے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ آپ کی وجہ سے ہمارا پروگرام ختم ہو رہا ہے، خراب ہو رہا ہے، آپ لوگ بعد میں انٹرویو لیجئے گا، ان سے میری گزارش ہے۔ ختم ہونے کے بعد انٹرویو ہمارے لوگ دے دیں گے آپ کو، اور اپنے لوگوں سے میری گزارش ہے کہ آپ جس کام کے لیے آئے ہیں پہلے وہ کام کریں۔ یہ عام جلسہ نہیں ہے، یہ کاریہ کرتا جلسہ ہے، اور یہی فوج اصل طاقت رکھتی ہے ابھی، اس لیے آپ لوگوں سے میری گزارش ہے کہ آپ لوگ بیٹھ جائیں، آپ لوگ بیٹھے بھائی، بھائی بیٹھ جائیں، سامنے تھے جو میرے بھائی ہیں بیٹھ جائیں۔ آپ لوگوں نے الحمدللہ 2020 میں اس آیت کریمہ پہ عمل کر کے اس طریقے سے آئے، لوگوں کو یہ ماننے پر مجبور کیا
کہ جو قرآن اور شریعت کے مطابق زندگی گزارے گا اور جو امیدوار اس کے مطابق فٹ آئے گا ہم لوگ اسی کے ساتھ ہیں انشاءاللہ العزیز۔ آج اس مجمع سے یہ ثابت کرنی ہے کہ 2025 میں بھی ہمیں اسی کا پرچم کو اٹھانا ہے اور اسی کا پرچم لہرائے گا جو قرآن اور شریعت کے مطابق کام کرے گا، اور جس کی جماعت اس کے ساتھ چلے گا ہم لوگ بھی انشاءاللہ اسی کے ساتھ ہیں۔ تو آج آپ کے پاس آپشن ہے، آپ کے پاس آپشن ہے۔ ہمارے پاس ایک جماعت ہے جو مجلس کی جماعت ہے۔ مجلس کی جماعت صرف ایک پارٹی نہیں ہے بلکہ ایک تحریک ہے جو مسلمانوں کی آواز کو بلند کرتی ہے۔ آپ دیکھیے NRC پہ اگر کوئی آواز بے باک اٹھی ہے وہ مجلس کے جانب سے سب سے پہلے اٹھی ہے۔ ابھی کچھ دن قبل وقف ترمیمی بل کا معاملہ آیا، سارے لوگ چپی ساتھ کر بیٹھے رہے، کوئی کچھ نہیں بولا۔ ببانگے دہل اگر سانسد میں کسی نے آواز اٹھائی وہ جناب بیرسٹر اسد الدین اویسی کی آواز تھی۔ کیا ہم لوگ اس کی شہادت دینے کے لیے آج تیار ہیں یا نہیں ہیں؟ سب لوگ ہاتھ اٹھا کر کہیے کہ ہم لوگ تیار ہیں۔ میرے بزرگوں، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہم حیدرآباد سے آئے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ ہم امور کے ہیں، بلکہ وہ یہ دیکھتے ہیں ہمارے مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ہمارے مسلم جو برادری کے نچلے کے حصے کے لوگ ہیں ان کو دبایا جا رہا ہے، ان کو کچلا جا رہا ہے۔ آج سے کچھ دنوں قبل دیکھیے ابھی آئی لو محمد کہنے پہ سارے لوگ خاموش رہے۔ کچھ لوگ ان پارٹیوں کے دلدادے ہیں، ان پارٹیوں کے دلدادے ہیں جو کہتے ہیں ہمارے باپ دادا کی پارٹی ہے مہا گٹھ بندھن کی۔ ابھی تیجسوی صاحب کے بہت فین ہو گئے ہیں، کچھ نوجوان بھی ہو گئے ہیں، کچھ بھی ہو گئے ہیں۔ آپ سے ہم پوچھنا چاہتے ہیں، آپ سے ہم پوچھنا چاہتے ہیں کیا آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ بولیے کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ جب آئلہ محمد کی باری آئی تو تیجسوی یادو سے ایک میڈیا والا سوال کیا، تیجسوی یادو صاحب آپ آئلہ محمد کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ان کا جواب سنیے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بہار کا الیکشن لڑ رہے ہیں، یہ ہے ہمارے رہبر، یہ ہے ہمارے لیڈر۔ اسی جگہ اسد الدین اویسی صاحب سے جب سوال کیا گیا کہ آپ آئلہ محمد کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں، انہوں نے کیا کہے وہ بھی جواب سنیے۔ وہ کہے کہ آئلہ محمد ہی نہیں بلکہ محمد کے نام پہ جو گستاخی کرے گا ہماری جان چلی جائے مگر ان گستاخ رسول کو ہم مزہ چکھا کر کے رہیں گے۔ میرے بزرگوں، اسی کی آواز کو لے کر کے آج آپ کی سرزمی میں 2020 سے ہی کام کر رہے ہیں، جس کا نام ہے اختر الایمان صاحب۔ لوگوں نے اس کے نام کو فیس بک میں بگاڑ رہے ہیں۔ آپ یہ سمجھ لیجئے ہماری آواز کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مظلوموں کی یہ آواز ہے، آپ کو کسی کے بہکاوے میں نہیں آنی ہے۔ آپ ایک دم سے اپنا ایک رخ بنائیے، اپنا عزم لیجئے اور یہاں سے اٹھیے سارے کاریہ کرتا یہ عزم لے کر کے انشاءاللہ العزیز ہمیں کسی کے بہکاوے میں نہیں آنا ہے، ماموں بھیگنا نہیں کرنا ہے، بھائی بیٹا نہیں کرنا ہے، بلکہ برادری سے ہٹ کر کے ہمیں اپنے قوم کے نام پہ ووٹ ڈالنا ہے اور پتنگ کے نشان پہ ووٹ ڈالنا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔